رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائیں گے، اپنی جگہ سے محشر کے میدان میں اس کے پاؤں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا، آگے نہیں نکلے گا، روک لیا جائے گا۔ وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہرو ٹھہرو تم سے سوال ہوگا، وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہرو تم سے سوال ہوگا، وقفوہم انہم مسئولون، قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، پہلے یہ سوال کا جواب دو۔ ان عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کہاں ضائع کی ہے، وان شبابی فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں پرانی کی ہے۔ وقفوہم، ٹھہرو ٹھہرو، انہم مسئولون، سوالوں کا جواب دو۔ تو فرمایا کہ ان عمرہ فیما افنا، جوانی زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں پرانی کی ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ، میرے عزیزو یہ نعمتیں یوں ہی نہیں ہے کہ جیسے مرضی استعمال کر لو، کوئی پوچھ گوچھ کوئی نہیں، ہاں ایسا نہیں ہے۔ آج کا انسان دنیا کے ان بونے حکمرانوں سے اتنا گھبراتا ہے، انکم ٹیکس کا معاملہ آ جائے تو مہینوں پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کیسے جواب دوں گا، احتساب ہو جائے تو کیا حال ہوگا، پاؤں پھولنے لگتے ہیں، سانس پھولنے لگتا ہے، ہاں۔ تو وہاں بھی تو زندگی بھر کا سوال ہونا ہے، وہاں بھی تو زندگی بھر کا سوال ہونا ہے، اس کی راتیں دن صبح شام زندگی کے لمحات کیسے گزارے، کوئی اندھیر نگری تو ہے نہیں کہ یوں ہی بھیج دیا بس۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں یوں ہی فضول بیکار پیدا کر دیا، اور تم نے کسی کے ہاں حاضری کوئی نہیں دینی، وانکم الینا لا ترجعون، واپس کوئی نہیں آنا تم نے ہمارے پاس۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ ایسے فضولیات سے بہت بلند و بالا ہے، اس کا کوئی کام بھی مقصد نہیں ہوا کرتا، اتنی بڑی کائنات کا سجانا، انسان کو اس میں بسانا، اور پھر ساری زندگی کے نشو و نما کا پیدا کرنا، یوں ہی بیکار پیدا کر دیا۔ فتعالی اللہ الملک الحق، وہ بڑا حق بادشاہ ان چیزوں کو فضول کہاں پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایک سوال ہونا ہے، اس سے کہا جائے گا وقفہم، ٹھہرو ٹھہرو، انہم مسئولون، پوچھ ہوگی کہ جوانی زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں پرانی کی، وعن مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا، یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، پوچھو گی مال کہاں سے آیا ہے۔ اور یہ بھی سوال ہوگا وفیما انفقا، کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں کیا ہے۔ میرے عزیزو آج نہ حلال حرام کی تمیز رہی ہے، اور قسم خدا کی نہ خرچ کرنے میں حرام حلال کی تمیز رہی، نہ کمانے کی ہمیں تمیز رہی ہے، نہ خرچ کرنے میں تمیز رہی ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا، حلال ہے حرام ہے، آنا چاہیے، اور پھر اس کی فکر نہیں، یہ اسراف ہے، یہ ضائع ہے، یہ حرام ہے، یا ہر گناہ کے کام میں پیسہ کی نعمت خرچ کرنا حرام ہے۔ ریا، دکھلاوا، شہرت، اسٹیٹس بنانے کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی میں نام و نمود کے لیے خرچ کرنا حرام ہے، اس دولت کی نعمت کی ناقدری ہے۔ تو یہ بھی سوال ہونا ہے کہاں سے آیا، من این اکتسب وفیما انفقا، خرچ کہاں کیا ہے، خرچ کہاں کی ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب لوگ خرچ کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آمدنی ہوئی کیسے، اس لیے کہ حرام مال حرام کاموں میں ہی خرچ ہوتا ہے۔ کہ مجھے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے مال آیا کہاں سے، خرچ کیسے ہو رہا، رسم و رواج میں، نام و نمود میں، ناک اونچا کرنے میں ہی اس کی ساری رقم لگ جاتی ہے۔ وفیما انفقا، خرچ کہاں کیا ہے، وماذا عمل فیما علم، جو جانتے تھے اس پہ عمل کیا ہے۔ یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یہ دن آنے والا ہے۔ اور بھائی آپ فرمایا کرتے تھے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا
اس کی قیامت تو ہو گئی. اس کی قیامت ابھی میرے نوجوان نے مجھے بتایا جب میں آ رہا تھا مسجد میں، کہا فلاں میرا رشتہ دار 40 سال کی عمر میں رات کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، انتقال ہو گیا. 40 سال کی عمر. یہ تو زندگی کا تماشا ہے، یہ تو زندگی کا تماشا ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ شام منومن مٹی کے نیچے ہو. حلال ہے، آمدنی کے بارے میں اطمینان ہے، حلال ہے، اللہ کے یہاں حساب دے سکتے ہیں، معاملہ صاف ہے، مخلوق میں سے کسی کا حق تو نہیں، میرے آمدنی میں کوئی حق. ارے ایک لقمہ حرام کسی کا حق ہے، اس کو دے دینا اس کا حق. یہ 1 کروڑ روپے صدقے کرنے سے افضل ہے. ایک حرام کا لقمہ اپنے مال سے نکال دینا یہ کروڑوں کے صدقے سے افضل ہے. حرام حرام ہے. خرچ کہاں؟ مال کمایا کیسے؟ کہاں کھڑا ہے؟ خرچ کہاں کر رہا ہے؟ یہ خرچ کا گناہ میں لگا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے. کوئی پتہ نہیں شام کیسے ہونی ہے، کوئی پتہ نہیں صبح کیسے ہونی ہے. تو آدمی ہر وقت صاف ستھرا رہے. ابھی اللہ بلا لے، ابھی اللہ بلا لے، اس کے لیے تیار ہو، صبح بھی شام بھی. ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ ایک سچے مسلمان کا اپنے رب سے کیا تعلق ہوتا ہے. اس کے ذیل میں اور بہت سارے عنوانات ہیں کہ اس کا اپنی ذات سے تعلق کیسا، اپنی اولاد سے تعلق کیسا، ازواجی زندگی میں اس کا معاملہ کیسا، پڑوسیوں سے معاملہ کیسا، معاشرے اور سوسائٹی میں وہ زندگی کیسی گزارتا ہے. تو ایک سچے مسلمان کی زندگی جو قرآن اور حدیث کی آئینے میں نظر آتی ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا. تو ایک سچا مسلمان اسلام کے فرائض اور ارکان اسلام کا بہت اہتمام کرتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان صحت مند ہو اور اس کی زندگی میں ارکان اسلام کی اہمیت نہ ہو. پھر ارکان اسلام میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے دین کا ستون ہے یہ. جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارکان سلطنت کو خط لکھتے، اور خط کا عنوان یہ ہے کہ دیکھو میرے ہاں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ نماز کی ہے. اگر تمہارے ہاں اس کا اہتمام نہیں تو مجھے کوئی امید نہیں کہ تم رعایا کے حقوق کا خیال رکھو گے. اگر تم اسے ضائع کرو گے تو مجھے تم سے کوئی امید نہیں کہ تم رعایا کے معاملات کو صحیح طور پہ اختیار، معاملہ انصاف کا کرو گے. میرے ہاں سب سے اہم چیز نماز کہتے ہوئے مسلمانوں کے امیر تھے، امیر المومنین تھے، امیر المومنین تھے. اور آج امت کو کیسے لوگ نصیب ہیں جنہیں ایک سورت بھی نہیں پڑھنا آتی. قرآن کے ایک لفظ، ایک چھوٹی سی معمولی سی سورت صحیح لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے. جیسے ہمارے اعمال ویسے لوگ اپنی زندگی میں مسلط ہیں. ہم چاہتے ہیں عمر جیسا آئے تو عمر جیسی رعایا بھی تو ہونی چاہیے. عمر کے تحت تو علی تھے، عثمان تھے. تو جیسے عمومی قوم کا حال ہوتا ہے ایسے لوگ پھر ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ زمین والوں سے کب خوش ہوتے ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ زمین والوں کی زندگی سے آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کی کوئی نشانی؟ فرمایا جب ان کے قومی امور ان کے اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے اور دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے اور موسم کے مطابق بارش ہونے لگ جائے، اور جب آسمان والا رب اہل زمین سے ناراض ہوتا ہے تو ان کی قوم کے بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی قومی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں.
دولت بخیلوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور بغیر موسم کے بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں، جس سے نفع کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک مومن سچا اور ایک مسلم سچا، المسلم الصادق، اس کے ہاں ارکان اسلام کی بڑی اہمیت، فرائض اسلام، ارکان اسلام کی بڑی اہمیت، اور ان میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھ۔ کہا یا رسول اللہ ثم ای، پھر فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کہا ثم ای یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل، اللہ کے راستے میں جہاد۔ تو ارکان اسلام میں سب سے پہلا درجہ نماز کا اہتمام، اور ایک سچا مسلمان اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے، جو اس کی طہارت میں، پاکیزگی میں اور زیادہ اضافہ کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کہ بتاؤ، ایک شخص کے گھر کے سامنے نہر گزر رہی ہو اور اس میں دن میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو بتایا اس کے بدن میں کچھ گندگی رہ سکتی ہے؟ صحابہ یا رسول اللہ، اس کے بدن میں کیسے گندگی رہ سکتی؟ 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب مسلمان 5 وقت کا نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس پر بھی ایمان کے لحاظ سے کوئی سیاہی، کوئی گندگی گناہ کی اس کے ایمان پر نہیں آ پاتی۔ صاف ستھرا ایمان، خالص ایمان، سچا مسلمان۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ 5 مرتبہ وہ غسل کر رہا ہے، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ معاف فرما دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 5 نمازیں اور جمعہ کفارۃ لما بینہن، یہ سارے خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے جو اس میں کمیاں کوتاہیاں چھوٹی موٹی ہو جاتی۔ اور پھر مسلمان نہ صرف ارکان اسلام کو ادا کرتا ہے بلکہ بڑھیا انداز میں فریضہ نماز مسجد میں ادا کرتا، جماعت کے ساتھ ادا کرتا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نماز جماعت کے ساتھ 27 گنا بڑھ جاتی ہے، اور کوئی اللہ کے گھر میں قدم اٹھا کے آتا ہے تو ہر قدم پہ اس کی ایک خطا معاف ہوتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اللہ کا قرب بڑھتا۔ نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر، کہ نبی فرمایا کرتے جب کوئی آدمی صبح شام مسجد آتا ہے تو جتنی بار آتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک دسترخوان تیار کرتا ہے، تو اس کی مہمانی تیار کرتے، اور اللہ تو پھر اپنی شان مہمانی تیار کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے جو چاہتا ہے کل اللہ کے دربار میں مسلمان بن کے حاضر ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں کل مسلمان بن کے حاضر ہو، تو پھر نماز کا اہتمام ایسی جگہوں پہ کرے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین فرمائی ہے، اور فرمایا وہ نماز جماعت کے ساتھ ہے، وہ مسجد کے اندر ہے، اور فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ مسجد کے اندر اہتمام نماز کا ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے جیسے وہ فلاں لوگ پڑھتے ہیں، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب کوئی قوم اپنی نبی کے طور طریقے چھوڑ دیتی ہے تو وہ راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ فرمایا ہمارے زمانے میں مسجد کا نہ آنا اور جماعت کا چھوڑ دینا یہ وہی کر سکتا تھا جو کھلا منافق ہوا کرتا تھا، ورنہ اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کے سہارے بھی آ سکتا تھا تو وہ بھی مسجد میں آیا کرتا تھا۔ تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا، مسلمان ہو اور جماعت میں شریک ہو، اور مسلمان ہو اور مسجد میں نہ آتا ہو، تصور نہیں تھا۔
وہی شخص نہیں آیا کرتا تھا جس کا نفاق، جس کا کفر بالکل کھلا ہوا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اس لیے مسجد نہیں جا رہا. ورنہ ہمارے ہاں عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے ہمارے دور میں کوئی آدمی 2 آدمیوں کے سہارے بھی مسجد آ سکتا تو ضرور آیا کرتا. مسجد کا اہتمام ہوتا تھا. تصور نہیں تھا مسلمان اور نماز نہ پڑھے، جماعت میں شریک نہ ہو، اللہ کے گھر نہ دیکھے. اہتمام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا قسم اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھا کروں، ایک نوجوان سے کہوں وہ لکڑیاں اکٹھا کرے، اور پھر ایک سے کہوں کہ اذان دے، اور کسی اور سے کہو تم نماز پڑھاؤ، اور پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤ جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، میں ان کے گھروں کو ان کے اوپر جلا دوں. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. بتائیے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی کا ان کے لیے کتنا بڑا غصہ ہوگا. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں پڑھتے ہیں. فَوْحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو اس امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اس امت کے لیے کیا، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کیا، پوری مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. وہ اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ تو نماز پڑھنے والوں کا حال ہے. بتائیے جو نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے اللہ کے نبی ان سے کتنے ناراض ہو، اور وہ کس منہ سے حضور کی خدمت میں جا کر حوض کوثر پہ پانی چاہیں گے اور شفاعت کی امید رکھیں گے. سچا مسلمان، فریضہ اسلام نماز، اس کا اہتمام ہوا کرتا تھا. نماز بڑھیا پڑھا کرتا تھا، جماعت کے ساتھ شریک ہوا کرتا تھا، مسجد میں حاضری ہوتی تھی. جس طرح فجر کی نماز فرض ہے نا بھائی، جمعے کے دن بھی تو نماز فرض ہے. آج مسلمانوں میں جمعے میں کتنی حاضری ہوتی ہے اور فجر میں کتنی حاضر ہوتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے منافق آدمی پہ فجر کی نماز بھاری ہوتی. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جیسے جمعے میں مسلمان اللہ کے گھر میں آتے ہیں ایسے ہی فجر کے اندر بھی اللہ کے گھر میں ان کی ایسی حاضری ہو. فرض. عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، عید میں کیسی حاضری ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز میں کیسی حاضری ہوتی، عید میں کیسی حاضری ہوتی ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے بھائی تو پھر فرض کا اہتمام واجب سے بھی زیادہ ہونا کہ مسلمانوں کے اللہ کے گھر میں ایسے ہی جیسے عید کے دن، فجر میں ایسا اہتمام جیسے جمعے کا دن. ہاں، سچا مسلمان جیسے جمعے کا اہتمام کرتا ہے، جیسے عید کا اہتمام کرتا ہے، ایک سچا مسلمان ایسے ہی فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرتا. المسلم الصادق، سچا مسلمان کی زندگی میں فجر کی نماز کا بھی ایسے ہی اہتمام ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے منافق آدمی پہ فجر کی نماز بھاری ہوتی. اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء، منافق آدمی پہ بہت بھاری ہے فجر کی نماز، عشاء کی نماز. اور میں ولو یعلمون ما فیہما، اگر وہ جانتے کہ فجر اور عشاء میں اللہ کے ہاں سے کیا کچھ ملے گا تو گھٹنوں کے بل بھی آ جاتا، گھٹنوں کے بل بھی آ جاتا، گھٹنوں کے بل بھی آ جاتا. فجر کی نماز کا اہتمام. تو میرے عزیزو، سچا مسلمان ارکان اسلام کا اہتمام کرتا ہے، فریضہ اسلام نماز کا اہتمام ہوتا ہے. نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ اچھے انداز سے پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، مسجد میں اہتمام کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. میرے عزیزو،
ایک بات اس بات کا خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف، زکوٰۃ کا بہترین مصرف اپنے رشتہ دار ارد گرد دیکھا جائے، جو ضرورت مند ہے تلاش کیا جائے اور انہیں اس کی زکوٰۃ دی جائے، یہ سب سے بہترین مصرف ہے۔ زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا ہوگا اور دوسرا میرے عزیزوں صلہ رحمی کا ثواب بھی، صلہ رحمی کا ثواب بھی۔ اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف، زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف وہ دین کی خدمت کے اور دین کی حفاظت کے، دین کی اشاعت کی جتنی شکلیں ہیں اس میں مال خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کا سب سے، بلکہ صدقہ اور خیرات کا سب سے اعلیٰ مصرف ہے۔ اس کی برکت سے بھی دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب تو ملتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور دوسرا ثواب ملتا ہے صدقہ جاریہ کا، دین کی اشاعت اور حفاظت کا۔ بلکہ جتنی بڑھیا آپ کی زمین زرخیز ہوگی خرچ کرنے کی، جتنی زرخیز ہوگی آپ کے مال کے خرچ کرنے کی، اتنا اجر ملے گا۔ اور اللہ نے یوں فرمایا کہ ایک دانہ زمین پہ ڈالتے ہیں، زمین زرخیز ہوتی ہے تو وہ 7 بالیاں نکالتی ہے، اور ہر بالی سے 100 دانے نکلتے ہیں۔ ایک بالی سے 700 دانے نکلے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ایک کے بدلے میں اللہ 700 دیتا ہے۔ لیکن فرمایا نا بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر وہ زمین زرخیز ہے جہاں آپ کا مال اور پیسہ لگا ہے، آپ نے تو مال لگا دیا زرخیز زمین پر، اور اس مال سے ایسا آدمی تیار ہوا جس نے سینکڑوں حافظ تیار کر دیے، جس نے سینکڑوں گھروں کے اندر قرآن کا نور پہنچا دیا، جس نے سینکڑوں دلوں کے اندر ایمان کی روشنی پیدا کر دی، جس مال سے سینکڑوں اسلام کے دائی اور خادم پیدا ہو گئے، جس کی برکت سے اسلام کے مبلغ اور دین کے خدام پیدا ہو گئے، آپ کی نے مال خرچ کیا ایسی زرخیز زمین پر، تو اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر تو 700 گنا نہیں، اتنا بڑھا دوں گا جتنا پھر اللہ چاہے گا، پھر جتنا اللہ چاہے۔ آپ نے ایسی زرخیز زمین پر وہ مال لگایا، ہاں، جس کی بدولت سینکڑوں لوگ حافظ بن گئے، ہزاروں لوگ اسلام کے دائی بن گئے، اور سینکڑوں گھروں کے اندر ایمان کی روشنی آ گئی۔ آپ کو تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن ایسے لوگ آپ کے مال سے تیار ہو گئے جنہوں نے آپ کے لیے نیکیوں کا ایک ذخیرہ چھوڑا۔ تو بہت بڑی سعادت ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ مال میرا اتنی بڑھیا جگہ پہ لگ۔ تو دین کی خدمت، دین کی اشاعت، دین کی حفاظت کی جتنی شکلیں ہیں، یہ آپ کے مال کا سب سے بہترین مصرف۔ رشتہ دار صلہ رحمی کا ثواب ہے، اور پھر یہ مصرف ہے جس سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور دین کی حفاظت کی شکلیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، مسلمان کی شان ہے وہ سخی مزاج ہوا کرتا ہے، وہ سخی مزاج ہوا کرتا ہے۔ پہلے تو مسلمان اپنے حلال مالوں سے اور اپنے مال کے تہائی حصے سے دین کے لیے وقف کیا کرتے، لیکن اب تو رہا سا وہ واجب اور زکوٰۃ کے مصرف ہے، اگر وہ بھی مسلمان خرچ نہیں کریں گے تو میرے عزیزو اللہ کا دین تو زندہ رہے گا لیکن ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کا دین تو زندہ رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا، لیکن ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو جو مسلمان اپنے مالوں کو اللہ کے دین کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے ان کے گھروں کے اندر بھی پھر دین کو زندہ کرتا ہے، پھر ان کے اولادوں کو بھی اللہ دین عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، مال خرچ بھی کیا جائے اور پھر اللہ سے قبولیت بھی مانگے۔ علماء نے لکھا کسی عمل کے کامل ہونے کے لیے 3 شرط ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کتنی بھی بڑی نیکی کر لے، خیال کرے کہ بہت چھوٹی کی ہے، خیال کرے کہ بہت چھوٹی کی ہے۔ اور دوسرا یہ کرے کہ جس قدر مخفی نیکی کر سکتا ہے کرے۔ اور تیسرا فرمایا اس نیکی کے بعد اللہ سے قبولیت بھی مانگ لیا کرے، تو اللہ رب العزت اس نیکی کو کامل بنا دیا، اللہ اس نیکی کو کامل بنا دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں
مال خرچ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ اسے قبول بھی فرما لے۔ سبحان اللہ۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، مغفرت دل سے مانگنی چاہیے نا، دل بھی کہو کہ واقعی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، صرف یہ الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کے اندر وہ ندامت شرمندگی کی کیفیت میں ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے من لزم الاستغفار، جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، کثرت کے ساتھ کیا انعام ملے گا، اس دنیا میں کیا انعام ملے گا، اس دنیا میں کیا مشکلیں آسان ہوں گی، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کی ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اللہ اسے نجات نصیب فرما دیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے، کوئی غموں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ہموں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے چینی اور بے سکینی کی مصیبت میں جل رہا ہے، اور کسی کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی دیندار عامل نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بتائیے یہ وظیفہ کس قدر مؤثر ہوگا۔ لیکن مسلمان بھی بڑا سادہ ہے، یہ کہتا ہے کام بھی ہو جائے زندگی بھی بدلنی نہ پڑے، کام بھی ہو جائے گناہ کی گندگیوں سے، گناہ کی گندگی بھی نہ چھوڑنا پڑے، کچھ ایسا ہو جائے آسان سا کہ کام بھی ہو جائے اور شیطان بھی راضی رہے، گناہ بھی نہ چھوڑنے پڑے۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے وظیفہ، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ نکل آئے گا، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اللہ نجات نصیب فرما دے۔ کسی کو صحت کا غم لگا ہے، کسی کو اولاد کا غم لگا ہے، کسی کو کاروبار کا غم لگا ہے، اور غم ہی غم ہے بھائی، غم ہی غم ہے، اندر سے یہ غم ہی کھائے جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگا اس سے نجات مل سکتی ہے، اللہ سے کثرت سے معافی مانگو۔ اچھا معافی تو وہ مانگے جو کہے کہ میں خطا کار ہوں، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا میاں تو اس سے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں، تو تو بڑا ہی پارسا ہے، بڑا ہی پاک صاف ہے، تجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری ذات دیکھ لو، جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، جن کی بھول چوک کی معافی کا اللہ نے اعلان کر رکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں بھی کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ، ہر غم سے نجات، اور تیسرا انعام ورزقہ من حیث لا یحتسب، سبحان اللہ، ورزقہ من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے ملے گی کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں، ایک نقشہ بند ہوگا دوسرے نقشے سے اللہ دے گا، ادھر سے رکاوٹ ہوگی اللہ دوسرا راستہ نکال دے گا، وہاں سے دے گا وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ چھوٹی سی نعمت کی شکل ہوگی، لذت کتنی ملے گی، اس سے فائدہ کتنا اٹھائے گا، بظاہر نعمت چھوٹی لیکن فائدہ بہت، بظاہر وہ نفع کی نعمت چھوٹی نفع بہت۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے روزی دیں گے اس کی وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو وظیفہ کون سا ہے، عمل کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی کثرت کر، اللہ سے معافی کی کثرت کر، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما دے۔ اور یہی اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے خطاؤں پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ایمان والا، صاحب ایمان، اللہ کا بندہ، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ اصرار کرے، وہ گناہوں پہ سینہ زوری کرے، وہ گناہوں پہ فخر کرے،
وہ گناہ کر کے تکبر کرے، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ غلطی بڑے سے بڑے پرہیزگار آدمی سے بھی ہو جائے گی، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس تریاق ہے، وہ استغفار ہے، اس کا اہتمام کر کے گناہوں کی ریئیکشن سے محفوظ رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے یہ عمل اللہ کرے ہم اس عمل کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اگر رات سونے سے پہلے بستر پر تھوڑی دیر ندامت کے ساتھ یہ کلمات کہہ دی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ایک استغفار ہے جو استغفار کبھی سردار ہے، ایک استغفار ہے جو استغفار کبھی سردار ہے، وہ سید الاستغفار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ دعاؤں کی کتابوں میں یہ استغفار ملتا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جو اسے شام کو پڑھے اور دن میں موت آ جائے سیدھا جنت میں جائے گا، اور دن کو پڑھ لے اور شام کو موت آ جائے سیدھا جنت میں جائے۔ تو اگر ان کلمات کو صبح اور شام کا معمول بنا لیا جائے تو میرے عزیزو، دنیا کی برکتیں بھی، گناہوں کے ریئیکشن سے حفاظت بھی، اور اللہ بھی راضی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی زندگی بتائی۔ اور عائشہ فرمانے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، چاند کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، عائشہ اس سے پناہ مانگا کرو۔ اشارہ تھا چاند سے رات کی طرف، اس لیے کہ چاند تو رات کو نکلتا ہے، رات کو ہی نظر آتا ہے۔ اشارہ تھا کہ رات کے اندھیروں سے پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ رات کو شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو مسنون دعائیں سکھایا کرتے تھے، شام کی مسنون دعائیں، صبح کی مسنون دعائیں، اور خاص طور پہ عائشہ فرمانے لگی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہودی نے جادو کیا اور پھر اللہ رب العزت نے اس جادو کے توڑ کے لیے قرآن کی 11 آیتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیتیں اتاری جس سے آپ کے اوپر جادو کے اثرات جو تھے وہ ختم ہوئے، تو پھر تو آپ کا معمول بن گیا کہ جب رات کو بستر پہ جاتے، اور ہمارا بھی یہ معمول بن گیا، جب تک آپ دنیا میں رہے آپ نے اس معمول پہ عمل کیا، اور ہم نے آپ کے بعد جب تک ہم زندہ رہے ہم نے اس معمول پہ عمل کیا کہ رات کو جب بستر پہ جاتے تو ان 11 آیتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک لیتے اور پھر اس کو اپنے پورے جسم پہ مل لیتے، پھر ایسے ہی کرتے 3 مرتبہ ہمارا یہ عمل کرنا ہماری زندگی بھر کا معمول بن گیا۔ اور ان 11 آیتوں میں ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، حاسد سے، جادو کے اثرات سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو یہ اعمال سکھایا کرتے تھے۔ اور بھائی اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مسنون زندگی نہ سکھائی تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی اس بابا کے پاس جائیں گی، کبھی اس بابا کے پاس جائیں گی، کبھی اس عامل کے پاس جائیں گی، کبھی اس بابا کے پاس جائیں گی، بابوں ہی کے چکر لگاتے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت زندگی دی ہے، مسنون دعائیں، جو طاقت اللہ کے نبی کی مسنون دعاؤں میں ہے دنیا کی کسی وظیفے میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رات کے آخری حصے میں قریب آسمان کے قریب آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت رات کی اس آخری تہائی میں فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کی بخشش کروں۔ اللہ رب العزت رات کے تہائی آخری حصے میں قریب آ جاتے ہیں، اب وہ قرب اللہ کا شاید شان ہے، جیسے وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے، اس کے قرب کی شکل بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قریب آ جاتے، اور ایک روایت میں تو یوں ہے، حل من کذا
کیا کسی کو یہ حاجت ہے؟ کیا کسی کو یہ حاجت ہے؟ کسی کو یہ حاجت ہے؟ وہ شخص کہاں ہے؟ وہ شخص کہاں ہے؟ وہ شخص کہاں ہے؟ اس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، اور اس موقع پہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی حاجات پوری کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ دنیا کے چھوٹے موٹے مونے حکمران کہہ دیں آج میرا دربار کھلا ہے، جو بھی اس گھڑی میرے ہاں آ جائے گا اس کی فریاد، اس کی حاجت پوری کی جائے گی۔ بتاؤ کیا حال ہو، کیا تکم پیرم ہوگی، اور کیا لینے اور کیا انتظار ہوگی۔ ہاں کہ آج صاحب کا بڑا دربار کھلا ہے، اور جو بھی حاضر ہو جائے گا اس گھڑی اس کی مراد پوری ہوگی۔ اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری گھڑی میری دربار کی ایسی کھلتی ہے جو چاہتا ہے اپنی حاجت پوری کرا لیتا۔ حضرت فرید الدین گنج مرادہ، خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے فرید تم سو رہے ہو، اٹھ کر مسجد میں جھاڑو دو، یہ مسجد ہے اللہ تعالی کی، تو سو رہا ہے اور رب جاگ رہا، تو سو رہا ہے اور رب جاگ رہا ہے، تیری دوستی زبردست ہستی کے ساتھ، تیری دوستی زبردست ہستی کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے دوستوں کی گھڑی ہے۔ اللہ کے پیارے اس گھڑی میں جب سب سوئے ہوتے ہیں اپنے اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے، اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے، اللہ ہمیں بھی یہ عمل نصیب فرما دے۔ بہت مبارک گھڑیاں ہیں، 3 گھنٹے نہیں، 2 گھنٹے نہیں، آخری 1 گھنٹہ بھی نصیب ہو جائے، چند نوافل ہو جائے، اللہ کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کیا جائے، قرآن کی تلاوت ہو۔ آج دنیا کی سائنس، دنیا کی ریسرچ، دنیا کی تحقیق کہتی ہے کہ اس گھڑی میں آسمان سے ایک عجیب چیز اتر رہی ہوتی ہے، اور وہ چیز ایسی ہے جو انسانی صحت، اس کے حافظے اور اس کی ذہانت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، جس سے اس کا حافظہ اور ذہانت لمبے عرصے تک اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ ان کافروں کو کیا پتا وہ چیز کیا اترتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدیوں سال پہلے بتا دیا، اس گھڑی میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا نور اترا ہے، نور اترتا ہے۔ ہاں یہ نور کی گھڑیاں ہیں جو آسمانوں سے اتر رہی ہوتی ہیں، جو مسلمان اس گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اس کی روحانیت کو بھی صحت ملتی ہے اور اس کے جسم کو بھی صحت ملتی ہے، وہ باطن کو بھی صحت پاتا ہے اور جسمانی لحاظ سے بھی اسے صحت ملتی ہے۔ یہ گھڑیاں عبادت کی ایسی ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسماكم المسلمين، صدق الله العظيم۔ ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ ایک صحت مند مسلمان اور ایک سچا مسلمان، اس کی حقیقی زندگی کیسی ہوتی، اس کی نمایاں صفات اخلاق کا تذکرہ چل رہا تھا کہ مسلمان سچ بولتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، با حیا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کی نمایاں خوبیاں، ان کا تذکرہ گزرا۔ آج یہ کہ ایک سچا مسلمان، اس کی دلی محبت اور اس کا دلی تعلق اور اس کا دلی رجحان نیک لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے اندر ہوگا تو جس کے اندر وہ ہوگا اسی کی طرف اس کی کشش ہوگی۔
ایک سچا مسلمان ہمیشہ نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں کی نشست برخاست، اٹھنا بیٹھنا، تعلق محبت ان سے رکھے گا۔ ایک تو اس کے پاس دولت ایمان اور اسلام کی ہے، اس کے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی نشست و برخاست اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ورنہ وہ خطرے میں آ جائے گی۔ دوسرا، اس کے اندر کی طبیعت مزاج جو کہ نیکی ہے اندر، تو نیکوں سے تعلق رکھے گا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کی زندگی پہ ہوتا ہے، تو کسی کو اگر آپ نے پرکھنا ہو یہ آدمی کیسا ہے، یہ آدمی کیسا ہے، تو فرمایا دیکھو اس کے ارد گرد لوگ کیسے ہو، اس کے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس لوگوں سے، اس کا تعلق اور محبت کن لوگوں کے ساتھ، تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ زبان کے دعووں پہ نہ جاؤ، زبان کے دعووں پہ نہ جاؤ۔ دیکھو اس کے ارد گرد نشست کس لوگوں کی، اچھے لوگوں کے اچھے لوگ ہی رہ جاتے ہیں، برے چھٹ جاتے ہیں۔ اور طبیعت میں برائی ہو تو بروں کے ساتھ ہی یہ نظر آئے گا اور برے ہی اس کے قریب نظر آئے گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان جو ہے۔ اس لیے قرآن میں بتایا کہ اگر کہیں بدکاری ہے اور گندا مزاج ہے تو اس کی طرف رغبت رکھنے والا نکاح کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا جس کے اندر گند ہے، کچرا ہے، کچرے کی طرف کچرا مائل ہوگا۔ لا ينكح الا زان او مشرک، نکاح کون کرے گا جس کے اندر کچرا ہے، سامنے کچرا ہے تو کچرا کی طرف مائل ہوگا۔ یہاں نیکی ہے، یہاں تقوی ہے، یہاں حیا ہے، یہاں ہدایت کا نور ہے، تو اس کی طبیعت بھی اور اس کا رجحان بھی نیک بچیوں کی طرف جائے گا، یا نیک بچیوں کا نیک لوگوں کی طرف جائے گا۔ اندر دیکھ لو نا کیسا، جیسا رجحان ہو۔ تو نیکی کی ایک بڑی شان ہے، اچھے مسلمان کی ایک بڑی خوبی ہے کہ اس کے دل میں نیکوں کی محبت آتی ہے، نیکوں سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لا تصاحب الا مؤمنا، تیری نشست و برخاست نیک آدمی ایمان والے کے ساتھ ہو۔ ولا تاکل طعامک الا تقی، تیرے دسترخوان پہ متقی آدمی کھانا کھائیں۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی غیر متقی کو کھانا نہ کھلائیں، مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی تو تیرے دسترخوان پر بھی نیک لوگ ہی آئیں گے، اور اگر تیرے تعلقات گندے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تیرے دسترخوان پر بھی پھر ایسے لوگ بیٹھیں گے، پھر ایسے لوگ تیرے دسترخوان پہ آئے گے۔ تو سچے ایمان کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے دل میں نیکوں کی محبت ہوتی، نیکوں سے تعلق ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ایک نصیحت فرمائی، اور آپ کو نصیحت فرما کر ساری امت کو حقیقت میں وہ ہدایت فرمائے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تم ان کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھاؤ جو صبح شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کے زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی نصیحت فرمائی گئی۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، تم اپنے نیک لوگوں سے نظریں نہ ہٹاؤ۔ عجیب بات یہ ہے
اگر آپ نیک لوگوں پہ نظریں ڈالیں گے محبت کے ساتھ تو آپ کے دل میں نیکی کی جذبات پڑیں گے، اور اگر آپ بے دین کے ساتھ اور کسی بے دین آدمی کی ساتھ محبت اور تعلق رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر میں بے دینی آئے گی۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کفار کو ہم نے یہ ظاہری چمک دمک دیکھ رکھی ہے تم ان کی طرف نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھو، اور جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے تو فرمایا تم ان سے نظریں ہٹاؤ نہیں۔ اللہ، نیکوں سے نظریں ہٹاؤ نہیں، بے دینوں کی طرف نظریں اٹھاؤ نہیں اس کی طرف۔ یہ سبق ہے، یہ سبق۔ تو اچھے لوگوں کی خوبی ہے اور صحت مند ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے تعلقات، اس کے نشست و برخاست، اس کے دوست، اس کے اہل مجلس، اس کے تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے، نیک لوگوں کے ساتھ، اور وہ کوشش کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا رہے، بیٹھتا رہے۔ ہارون، اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی، بڑی سلطنت دی تھی، لیکن وہ کچھ وقت نشستیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تاکہ اپنے اوقات یاد رہے، ورنہ اپنے جیسوں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ سب کچھ ہی بھول جائے گا۔ نیک لوگوں سے بیٹھا کرتا، تو اس کا ایک بے تکلف دوست تھا لیکن نیک تھا، بہلول رحمت اللہ علیہ۔ ایک دن ایسی بے تکلفی میں اس نے کہنے لگا، بہلول یار یہ چھڑی ہے میرے پاس، جو تم سے بھی کم عقل آدمی، کمزور آدمی ہو اور دنیا کو نہیں جانتا ہو، یہ اس کو دے دینا۔ مطلب یہ تھا کہ تم دنیا میں بالکل ہی نظر نہیں آتے اور تمہیں ہر وقت آخرت ہی کی فکر ہوتی ہے، اس کو دے دینا۔ یہ دن گزرتے گئے، چلتے گئے، چلتے گئے، ہارون بیمار ہو گیا اور شاہی اطباء علاج کرنے سے عاجز آ گئے۔ بہلول آئے، کہا کہاں جانا ہے، واپسی کب ہے؟ کہا ہارون جس سفر میں اب جا رہا ہوں واپسی نہیں ہوا کر۔ کہا جب تمہارے سفر ہوا کرتے تو بڑے پلاننگ ہوتی ہے، سفر میں کئی راحت کہاں کرنی ہے، آرام کہاں کرنا ہے، سیکورٹی کا انتظام کیا ہے، سہولیات کیا بنانی ہے، بتائیے اس سفر میں کیا انتظامات کیے؟ کہا کچھ نہیں کیے۔ اس سفر میں کون انتظامات کرتا ہے؟ تو وہ چھڑی اپنے دوست کو دے دی۔ کہا ہارون چھوٹے موٹے سفر کے لیے بڑی تیاری ہوا کرتی تھی، تو مجھے لگتا ہے تیری سمجھ کم ہے اس دنیا کے معاملے میں بھی، یہ چھڑی تو لے لے۔ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہاں سچ ہے کہ ہم چھوٹے موٹے اسفار کی بڑی تیاری کیا کرتے تھے اور ایک اتنا لمبا سفر درپیش ہے اور اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ سفر یقینی۔ تو ایسے دوست مل جائیں، ایسی نشست و برخاست مل جائیں تو وہ دوست اللہ کی بڑی رحمت ہوتی، وہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا میں سارے دوستیاں اور تعلقات کل قیامت میں دشمنیوں میں بدل جائے گی۔ وہ ایک دوسرے کو کوسیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا۔ الا المتقین، ہاں اگر پرہیزگار آدمی ہے دوستی کی بنیاد تو یہ دوستی قیامت میں بھی کام آئے گی۔ اور بھائی آدمی زیادہ وقت گھر میں کس کے ساتھ گزارتا ہے؟ بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ۔ باہر کے دوستوں کے ساتھ تو گھنٹے گزارتا ہوا تھا، یہاں تو دن گزارتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے نکاح کرو نا تو کوئی تو دولت دیکھتا ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے، آج اس کے ہاتھ میں کل کسی اور کے ہاتھ میں۔ کوئی حسن دیکھتا ہے
ذرا سے بیماری ہوئی چہرے کا جغرافیہ بدل جایا کرتا ہے، اور کوئی دین دیکھتا ہے، اور میں مسلمان دین دیکھتا ہے، فضفر بذات الدین، مسلمان کردار دیکھتا ہے، کریکٹر دیکھتا ہے، سیرت دیکھتا ہے، اس کے ساتھ حسن بھی مل جائے مبارک، پیسہ بھی مل جائے مبارک، لیکن اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ دینداری، فضفر بذات الدین۔ زندگی گزارنی ہے بھائی ساتھ، ایک دوسرے کی آبرو ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، ان کی گودوں میں کل بچوں نے پروان چڑھنا ہے، کس قسم کا انتخاب ہو رہا ہے؟ یہودی دولت دیکھتا ہے، عیسائی حسن دیکھتا ہے، مسلمان دین دیکھتا ہے۔ مسلمان کی پہلی ترجیح دینداری ہوتی، دین کی بنیاد پر یہ رشتے کیا کرتا تھا، کیونکہ زندگی کی رفاقت ہے نا بھائی، زندگی کا ساتھی ہے، اجی ہے، شوہر باہر ہے، اب اس کی آبرو کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت وہ کس کے سپورٹ کر کے جا رہا ہے؟ کوئی قابل اعتماد ہو نا، کوئی قابل اعتماد ہو کہ جو اس کے معاملے میں خیانت نہیں کرے گی۔ شوہر اس کی نظروں سے اوجھل ہے تو میں اپنی بیٹی ایسے کے ہاتھ میں دوں جو اس کے بیٹی کے حق میں خائن نہ ہو، اس کا حق کسی اور کو نہ دے دے۔ تو دین دیکھا کرتے، اور یہ صحت مند ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ساتھی، اپنی زندگی کا رفیق اور اپنی زندگی کے رفیقہ نیک کو دیکھا ہے، نیکی دیکھتا ہے، دینداری کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو ایمان کی صحت نصیب فرمائے اور یہ ایمان والی صفات بھی نصیب فرما دے۔